اب کوئی اٹھتا ہی نہیں. آپ پڑھائیے کہ آپ پڑھائیے, آپ پڑھائیے, آپ پڑھائیے, آپ پڑھائیے. کوئی اٹھتا ہی نہیں. جبریل امین اٹھے اور سرکار کا دست مبارک پکڑا, چوما کا سرکار آپ سے بڑھ کر کوئی بھی کبھی معراج کا بیان اگر ہمارا آئندہ آنا ہوا تو سنیے گا انشاءاللہ. اب چلو تصور میں یو کے سے چلتے ہیں, یو پی, یو کے سے یو پی, ہمارے ڈسٹرکٹ میں چلیے, بریلی شریف چلیے. پہنچ گئے کہ نہیں؟ یہ تصور بھی عجیب چیز ہے. تصور جانا ہو گیا, سرکار اعلی حضرت یاد آ گئے. لا حجر فی التصور, سلم کی عبارت ہے یہ. لا حجر فی التصور فیتعلق کل شیء حتی بنفسہ و بنقیضہ. سلم کی ہے. پہنچ گئے بریلی شریف. اب دیکھو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت یہاں کیا فرماتے ہیں. نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہی راز تھا. آیا ہوں مانی اول آخر, آیا ہوں مانی اول آخر کے دست بستہ ہیں, پیچھے حاضر کے دست بستہ ہیں, پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کے آئے تھے وہاں نماز پڑھتے ہوئے, یہاں دیکھا تو حضرت موسیٰ پہلے سے موجود ہیں. بولو نا زور سے سبحان اللہ. یہ ملا جی لوگ بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے دارالعلوم کھولتے ہیں, لیکن عقیدت سے اور عقیدے سے محروم, ایمان سے محروم. یہ بیچارے بخاری 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 نام لیتے ہیں لیکن خاک نہیں جانتے کہ بخاری سمجھے گا کون. بخاری سمجھے وہ کہ جس کے پاس علم ہو, اور بخاری سمجھے وہ جس کے پاس فہم ہو, عقل ہو, اور بخاری وہ سمجھے کہ جس کے پاس عشق رسول ہو. کیا بات. چلے حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے, سرکار بعد میں پہنچے. اب ملا جی زبان کھلے گی اور کہیں گے تو تب تو حضور سے زیادہ تیز ہو گئے. وہ پہلے پہنچ گئے تو حضور کی رفتار سے زیادہ رفتار حضرت موسیٰ کے پاس ہو گئی. لو دیکھو, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سمجھی. ہم نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ملا جی, یا حضور کی رفتار سے تقابل نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضرت موسیٰ خود گئے تھے, حضور براق پر گئے تھے. تو تقابل رفتار کا حضور سے نہیں ہوا, براق سے ہوا. اور یقیناً کائنات میں کوئی نبی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. پتہ چلا حضرت موسیٰ کو چلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہ وہاں رہے اور یہاں بھی رہے. اگر حضور جب معراج میں اوپر گئے تو آسمان پہ بھی وہی ملے. پتہ ہے کوئی کون سے ہوائی جہاز سے حضرت موسیٰ گئے تھے, حضور تو براق سے گئے. حضرت موسیٰ کیسے گئے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو, ان کے صدقے میں ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ ایک آن میں جہاں سے چاہے جہاں پہنچ جائے. امامت سے ادھر پہنچ گئی. چلیے پہنچ گئی تو پہنچ گئی. اب میں عرض کروں میرے عزیزوں, جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا, اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. علم کے اعتبار سے درجات بلند ہوتے ہیں. اب علماء کے درجات سنیں.
شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنا منصب بھی دھیان میں رکھنا چاہیے. علماء کے فضائل میں سنا رہا ہوں، مگر پہلے ہم اس قابل تو بنے کہ فضیلت ہمیں مرض کر لے، فضیلت ہم میں پائی جائے، تب درجات صادق آئیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں. بولو ہیں، بولو نا ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا. انبیاء کرام کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. انما ورثوا العلم، وہ تو اپنا وارث علم بناتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، تو جس کو علم دین مل گیا اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی وارث نہیں بناتے مال و دولت کا، مگر وہ دوسرے ملا جی لوگ ہیں، مجتہد لوگ اتنی سی رکھتے ہیں اور مجتہد ہیں. مجتہد داڑھی والے بھی حد کر رہے ہیں، مجتہد ہیں. اتنی داڑھی رکھتے ہیں تو اتنی مولویوں رکھنا شروع کر دی ہے نا داڑھی. یہ فسق ہے، فسق ظاہری بھی ہے. چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قبضہ ہے واجب داڑھی ایک مشت واجب ہے. ایک مشت واجب ہے. اب وہ نکلے دوسرے مجتہد جو حضرت علی کی محبت میں صحابہ کرام کی عداوت لیے پھر رہے ہیں. دین سے وہ بھی نکل گئے، وہ بھی گئے. وہ گئے حضرت فاطمہ کا باغ فدق صدیق اکبر نے نہیں دیا، وہ گئی اور نہیں دیا، لینے گئی اور نہیں دیا. صدیق اکبر مجتہد تھے. قرآن عظیم کا اور حدیث کریمہ کا ان سے بڑا عالم کون تھا؟ وہ وہ شریعت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس حدیث کو بھی جانتے تھے کہ میرے نبی نے کسی کو بھی وارث نہیں بنایا. جو کچھ بچا وہ بیت المال کا ہے. حضرت صدیق اکبر بیت المال کے محافظ تھے. اس حدیث میں نص صریح ہے یہ کہ نبی کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے تو صدیق اکبر دیتے کیوں جب وارث ہی نہیں بنایا تو ملکیت پہنچی ہی نہیں. ملکیت ہی نہیں پہنچی، دینے کا کیا سوال تھا؟ چلیے بات یہاں ہو گئی ختم. انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. اب جب وراثت علمی نبیوں نے تقسیم فرمائی تو صرف اپنے خاندان میں نہیں رکھی، اپنی نسل میں نہیں رکھی کہ میرا علم تو میرے اہل بیت ہی میں رہے گا. نہیں، قربان جاؤ، قربان جائیے. کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کوئی کیوں نہ ہو، میرا غلام ہو میرے علم کا وارث ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بات ہو گئی. میرے عزیزو، یہ علماء ان کی شان حضور نے خود بیان فرمائی. ان العالم یستغفر له من فی السماوات والارض. بے شک عالم ربانی کے لیے، عالم ربانی کی وہ صفت ہے عالم شیطانی نہ ہو. عالم ربانی کے لیے آسمانوں میں اور زمینوں میں ساری چیزیں عالم ربانی کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائے خیر کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. من فی السماوات والارض فرمایا، ما فی السماوات والارض نہیں فرمایا. اس لیے کہ بہرحال عقل والوں کو غلبہ حاصل ہے بے عقلوں پر.
یہ تغلیباً ہے سبحان اللہ، مگر مراد وہ ہیں سب کچھ جو بھی آسمانوں میں سب دعائیں خیر کرتی ہیں چیزیں، ہر فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں بالکل میں، اور کائنات کی ہر شے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، حتی الحوت فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں، چاہے سمندر میں ہو چاہے تالاب چاہے ندی نالوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں خیر کرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا حتی الحوت فی جوف الماء، اور اس دوسری حدیث میں فرمایا حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چونٹیاں بھی دعائیں خیر کرتی ہیں۔ دیکھو دنیا میں دو طرح کے جانور ہیں، خشکی اور تری کے۔ تری میں یعنی پانی میں سب سے بڑے جانور کا نام ہے مچھلی، اس سے بڑا کوئی جانور نہیں ہوتا ہے پانی میں۔ اتنی بڑی مچھلیاں ہیں کہ مسجد میں نہ آئیں، اور کیا ہاں، اور خشکی میں سب سے چھوٹے جانور کا نام چونٹی۔ تو خشکی اور تری کی ساری چیزیں سب جانور دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، حتی الحوت فی جوف الماء، حوت سے مراد اگر مچھلی لیا جائے تو باقی جانور نکلیں گے بچ جائیں گے، لیکن محدثین فرماتے ہیں یہاں حوت سے مراد ما فی البحر ہے، ما فی الماء ہے، تو مچھلی بھی اور کیڑے مکوڑے بھی جو کچھ ہے وہ سب دعائیں خیر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔